اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نور ہدایت کے عنوان سے MTA پر جو پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، ان میں ان قرآنی آیات اور صور کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے جن کی تلاوت حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں فرماتے ہیں۔ یہ تشریح اور تفسیر جو اختصار کے ساتھ وقت کی رعایت سے آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر سے ماخوذ ہے۔ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالی بنصر العزیز ہر جمعۃ المبارک کے روز مغرب کی نماز میں دوسری رکعت میں سورۃ القریش کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کی مبارک آواز میں سورۃ القریش کی تلاوت کو سنتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جائے گی۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ دوسری اغراض کے علاوہ قریش کے دلوں کو مانوس کرنے کے لیے، یعنی ان کے دلوں کو گرمائی اور سرمائی سفروں سے مانوس کرنے کے لیے ہم نے ابرہہ کو تباہ کیا، پس انہیں لازم ہے کہ وہ قریش اس گھر یعنی کعبہ کے مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں ہر قسم کی بھوک کی حالت میں کھانا کھلایا اور ہر قسم کی خوف کی حالت میں امن بخشا۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ القریش کی بہت ہی حقائق و معارف سے پر اور بہت ہی ایمان افروز تفسیر بیان فرمائی ہے جو تفسیر کبیر میں شائع شدہ ہے، اور اس کا اصل لطف تو اس مکمل تفسیر کو پڑھنے میں ہی ہے، تاہم وقت کی رعایت سے چند باتیں اس میں سے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے۔ اس سورت کے دو نام ہیں، اسے قریش بھی کہتے ہیں اور اس کا ایک نام حدیثوں میں لإیلاف بھی آتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ سورت اسلام کے ابتدائی زمانے کے متعلق ہے، جیسا کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل والی سورت آخری زمانے کے متعلق تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس سورت کا پہلی سورت سے یہ تعلق ہے کہ پہلی سورت میں یہ بتایا گیا تھا کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت کی، اور یہ کہ آئندہ زمانے میں بھی وہ کعبے کی اسی طرح حفاظت فرمائے گا۔ آئندہ زمانے کی بات تو ابھی دنیا نے دیکھی نہیں، جب وقت آئے گا دنیا اس نظارے کو بھی دیکھ لے گی، لیکن پہلا نشان مکے والے دیکھ چکے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ اسی نشان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس عظیم الشان نشان کو دیکھتے ہوئے پھر بھی مکے کے لوگ دنیا کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی طرف کم توجہ کرتے ہیں، حالانکہ اتنا بڑا نشان دیکھنے کے بعد انہیں یہ یقین ہو جانا چاہیے تھا کہ خانہ کعبہ سے تعلق رکھنے والوں اور اس کی سچی خدمت کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ خود حافظ و ناصر ہوتا ہے، اور اس وجہ سے انہیں دنیا کی طرف کم توجہ کرنی چاہیے تھی، مگر افسوس ہے کہ ان کی حالت اس کے برعکس ہے۔ آپ فرماتے ہیں دوسرا تعلق اس صورت کا پہلی صورت سے یہ ہے کہ پہلی صورت میں
کعبہ کے دشمنوں کا انجام بتایا گیا تھا۔ اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ سے محبت رکھنے والوں کے انجام کا ذکر کرتا ہے۔ گویا ایک میں دشمنوں کا انجام بتایا اور دوسری میں دوستوں سے خواہ و گناہ گار ہی تھے اپنے تعلق کا اظہار کیا اور ان پر اپنے احسان کا ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ پہلی صورت میں یہ بتایا گیا تھا کہ جس نے خانہ کعبہ سے دشمنی کی اس سے ایسا ایسا سلوک ہوا، یعنی سورۃ الفیل میں۔ اب سورہ ایلاف میں یہ بتاتا ہے کہ جس نے خانہ کعبہ سے دوستی کی اس سے اس طرح سلوک ہوا۔ اگر خانہ کعبہ سے دشمنی رکھنے والوں کی سخت ذلت اور رسوائی ہوئی اور دوسری طرف خانہ کعبہ سے دوستی رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہر شخص ان دونوں متقابل باتوں کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا بالارادہ ہوا، اتفاقی امر نہیں تھا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش دراصل نام ہے بنو نضر بن کنانہ کا، جیسے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے۔ چنانچہ آپ سے جب سوال کیا گیا کہ قریش کن کو کہتے ہیں تو آپ نے فرمایا القریش من ولد النضر، نضر کی جو اولاد ہے وہ قریشی کہلاتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کنانہ کو بنی اسماعیل میں سے فضیلت دی، کنانہ میں سے قریش قبیلے کو فضیلت دی، قریش قبیلے میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو فضیلت دی، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے فضیلت دی۔ اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بنو کنانہ قرار دیا ہے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ من ولد النضر، دراصل کنانہ کے کئی بیٹے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشریح فرما دی کہ ان میں سے صرف نضر کی اولاد قریش کہلاتی ہے، ساری اولاد نہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو حضرت اسماعیل کو خانہ کعبہ میں اس لیے بٹھایا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کریں، لیکن حضرت اسماعیل کی اولاد میں آگے یہ جوش دیر تک قائم نہ رہا۔ کچھ نسل تک تو انہوں نے اس وعدے کو یاد رکھا، لیکن اس کے بعد وہ اس وعدے کو بھول گئے اور حضرت اسماعیل کی اولاد سارے عرب میں پھیل گئی، بلکہ عرب کے علاوہ شام تک بھی چلی گئی۔ آخر قرب زمانہ نبوی میں قصی بن حکیم بن نضر کے دل میں خیال آیا کہ ابراہیمی وعدے کو تو ہم پورا نہیں کر رہے، ہمارے دادا نے تو یہ کہا تھا کہ تم یہاں رہو، اس گھر کی صفائی رکھو، خانہ کعبہ کی حج اور طواف کے لیے جو لوگ آئیں ان کی خدمت کرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گزارو، مگر ہم ادھر ادھر بکھر گئے اور اس خدمت کو جو ہمارے دادا نے ہمارے سپرد کی تھی بھول گئے۔ یہ خیال ان کے دل میں اتنے زور سے پیدا ہوا کہ انہوں نے بنو نضر کے اندر یہ تحریک شروع کی کہ آؤ ہم لوگ اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر مکے میں جا بسیں اور خانہ کعبہ کی خدمت کریں۔ یہ مناسب نہیں کہ ہم دنیاوی اغراض کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وعدے کو بھول جائیں اور جو نصیحت انہوں نے اپنی اولاد کو کی تھی اس کی پرواہ نہ کریں۔ انہوں نے جب ہمارے سپرد یہ کام کیا تھا کہ ہم خانہ کعبہ کی خدمت کریں تو ہمارا فرض یہی ہے کہ ہم مکے میں چلے جائیں اور خانہ کعبہ کی خدمت کریں۔ چنانچہ ان کی قوم نے ان کی بات مان لی اور وہ سب مکے میں اکٹھے ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی جو انہوں نے کی۔ وہ باہر بڑی اچھی چراگاہوں میں رہتے تھے، وہ تجارتیں بھی کرتے تھے، وہ ذمہ داریاں بھی کرتے تھے، وہ اور کئی قسم کے کاروبار میں بھی حصہ لیتے تھے، مگر یکدم ساری قوم نے اپنی زمینیں چھوڑیں، غلہ بانی چھوڑی، ذمہ داری چھوڑی، تجارت چھوڑی اور ایک وادی غیر ذی زرع میں جہاں آمدن کی کوئی صورت نہیں تھی آ بیٹھے۔ حضور فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس قربانی کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی کہ ایک قوم کی قوم اپنے پیشے چھوڑ کر محض اس لیے ایک وادی غیر ذی زرع میں آ بیٹھی کہ ان کے دادا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ نصیحت کی تھی کہ تم مکے میں رہو اور جو لوگ یہاں حج اور طواف اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے آئیں ان کی خدمت کرو۔ یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی جو انہوں نے کی۔ آپ فرماتے ہیں پس چونکہ یہ لوگ متفرق ہونے کے بعد پھر اپنے گھر بار چھوڑ کر مکے میں جمع ہو گئے تھے تاکہ ابراہیمی وعدے کو پورا کریں، اس لیے ان کا نام قریش رکھا گیا۔ قارشہ کے معنی جمع کرنے کے ہیں، پس قریش وہ قبیلہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشگوئی کو پورا کرنے کے لیے مکے میں جمع کیا گیا اور اسی لیے ان کا نام قریش ہوا۔ فرماتے ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ قریش تو تصغیر کا صیغہ ہے اور معنی یہ ہے کہ مکے میں جمع ہو جانے والا ایک چھوٹا سا ٹکڑا یا ایک چھوٹا سا گروہ، پھر کیا وجہ ہے کہ آل اسماعیل کو ایک چھوٹا سا گروہ یا چھوٹا سا ٹکڑا کہا گیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ حکم تو سارے بنی اسماعیل کو تھا کہ وہ مکے میں رہیں،
اللہ تعالیٰ کی عبادت اور پرستش کریں، اور جو لوگ حج اور طواف کے لیے آئیں ان کی خدمت کریں۔ مگر چونکہ بنو کنانہ میں سے صرف نضر بن کنانہ کی اولاد مکے میں آ کر بسی، اور چونکہ وہ سارے بنو اسماعیل میں سے ایک چھوٹا سا گروہ تھا، اس لیے وہ قریش کہلائے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم تھوڑے سے آدمی ہیں جو اپنے دادا ابراہیم کی بات مان کر یہاں جمع ہو گئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور جو لوگ خانہ کعبہ کے حج کے لیے آئیں ان کی خدمت کریں۔ اور شاید اس نام میں اس طرف بھی اشارہ ہو کہ دوسرے قبائل کو بھی مکے میں جمع ہونے کی تحریک ہوتی رہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی باقی اولاد کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوتا رہے کہ جب ہم سے تھوڑے سے لوگ وہاں بس گئے ہیں اور انہوں نے ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کر لیا ہے، تو ہم بھی تو اولاد ابراہیم میں سے ہیں، اگر ہم بھی وہاں جا بسیں اور اپنے دادا کے حکم کو مان لیں تو اس میں حرج کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں غرض قصی بن کلاب کی تحریک پر یہ لوگ آئے اور مکے میں بس گئے، مگر ابتدا میں عرب کی توجہ حج کی طرف اتنی نہیں تھی کہ وہ مکے میں کثرت سے آتے جاتے اور خانہ کعبہ کی برکات سے مستفیض ہوتے۔ آپ فرماتے ہیں پس اگر بنو اسماعیل نے مکہ چھوڑا تو یقیناً اس کے معنی یہ تھے کہ اس زمانے میں بہت ہی کم لوگ حج کیا کرتے تھے اور ان کے گزارے کی کوئی صورت نہیں تھی، اس لیے یہ لوگ مکے سے نکلے اور تمام عرب میں پھیل گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اول تو ان کی یہی بہت بڑی قربانی تھی کہ انہوں نے اپنے کام کاج چھوڑے، پیشوں کو ترک کیا، تجارتوں کو نظر انداز کیا، ذمہ داریوں سے منہ موڑا، اور ایک وادی غیر ذی زرع میں جہاں روزی کا کوئی سامان نہ تھا اہل و عیال کو لے کر رہنا شروع کر دیا۔ مگر پھر بھی کوئی کہہ سکتا تھا کہ قریش کا مکے میں بسنا کوئی ایسی قربانی نہیں جس کی تعریف کی جا سکے، کیونکہ مکے کی عزت لوگوں میں بہت پھیلی ہوئی تھی اور لوگ وہاں حج کے لیے آتے جاتے تھے، اس لیے ممکن ہے وہ دولت یا عزت کی خواہش کی وجہ سے مکہ میں جا کر بس گئے ہوں۔ سو چونکہ یہ اعتراض پیدا ہو سکتا تھا، اس لیے خدا تعالیٰ نے ان کی عزت ظاہر کرنے کے لیے پھر دوسری دفعہ ان کو قربانی کا موقع دیا۔ مکے میں بسنے کی وجہ سے ان کے گزارے کی کوئی صورت نہ رہی، حج کی طرف عربوں کو بہت کم توجہ تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ فاقوں کی وجہ سے جانوں کے اتلاف تک نوبت پہنچ گئی۔ حضور فرماتے ہیں وہ لوگ مشرک تھے لیکن ان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بننے کی قابلیت خدا تعالیٰ پیدا کر رہا تھا۔ یہ کتنی بڑی قربانی ہے کہ وہ مکے سے کچھ فاصلے پر خیمے لگا لیتے اور اپنے بیوی بچوں سمیت وہیں بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر جاتے، مگر مکے کو نہ چھوڑتے تھے اور نہ دوسرے لوگوں سے سوال کرتے۔ اس سے ایک طرف تو ان کے اس جوش کا پتہ لگتا ہے جو ان کے دلوں میں خانہ کعبہ کی خدمت کے متعلق تھا، اور دوسری طرف ان کی قناعت کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ وہ لوگوں پر بار نہیں بنتے تھے، کسی سے کچھ مانگتے نہیں تھے، الگ تھلگ ایک خیمہ میں پڑے رہتے اور وہیں سب کے سب مر جاتے۔ حضور فرماتے ہیں میں سمجھتا ہوں ہماری جماعت جو اس امر کی مدعی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی نازل کی ہوئی تعلیم پر ایمان رکھتی اور اس کے نور کی حامل ہے، اس کے افراد کو بھی اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک ہم میں سے ہر شخص یہ نہیں سمجھ لیتا کہ وہ غرض جس کے لیے وہ اس سلسلے میں شامل ہوا ہے اور وہ مقصد جس کے لیے اس نے بیعت کی ہے وہ دوسری تمام اغراض اور دوسرے تمام مقاصد پر مقدم ہے، اس وقت تک یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے اپنے ایمان کا کوئی اچھا نمونہ دکھایا ہے۔ حضور نے بڑی تفصیل سے اس ضمن میں ذکر فرمایا کہ کس طرح ہر قسم کی تنگی کے باوجود وہ لوگ وہیں پہ بیٹھے رہے اور ایک کے بعد ایک جو ہے وہ غربت اور افلاس کی وجہ سے موت کے منہ میں بھی جاتا رہا، لیکن انہوں نے مکے کو نہ چھوڑا۔ آپ فرماتے ہیں تم قریش کے اس واقعہ پر غور کرو اور دیکھو کہ باوجود اس کے کہ یہ لوگ سچے دین کے حامل نہیں تھے، باوجود اس کے کہ یہ لوگ بت پرست تھے، باوجود اس کے کہ یہ لوگ بے دین تھے، انہوں نے کتنی عظیم الشان قربانی کی۔ یہ لوگ اپنی قوم پر بوجھ نہیں بنے، انہوں نے کہا ہم خدا کے لیے آئے تھے، ہماری قوم کا کیا حق ہے کہ وہ ہماری خدمت کرے۔ وہ خیمہ اٹھا کر مکے سے باہر چلے جاتے، باپ کے سامنے اس کا بیٹا مرتا، ماں کے سامنے اس کی بیٹی مرتی، بیوی کے سامنے اس کا خامند مرتا، بچوں کے سامنے ان کا باپ مرتا، دوست کے سامنے دوست اور رشتہ دار کے سامنے رشتہ دار مرتا، مگر کیا مجال کہ ان کی زبان پر کوئی شکایت آتی، کیا مجال کہ وہ اس جگہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ آپ فرماتے ہیں بہرحال اسی طرح مکے میں ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ہاشم بن عبد مناف جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے ان کا وقت آ گیا۔ ان کے بارے میں پھر حضور ذکر فرماتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ حال دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو بہت برا اثر پڑے گا لوگوں پر،
کہ اس طریق کو جاری رہنے دیا گیا تو دوسری قوموں پر اس کا برا اثر پڑے گا، اور وہ کہیں گی کہ یہ لوگ خدا کے لیے مکے میں بیٹھے ہوئے تھے مگر بھوکے مر گئے، بس اس طرح خدا کا احترام کم ہو جائے گا، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ خدا تعالیٰ کی خاطر قربانی کرنے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا۔ ہمیں اپنے آپ کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ ہمارا اعزاز دنیا میں قائم ہو اور دوسرے عرب قبائل سے ہماری حالت اچھی ہو۔ تو مکے والوں نے ہاشم کی بات سن کر کہا کہ آپ جو تدبیر بتائیں ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا میری تجویز تو یہ ہے کہ ہم لوگ رہیں تو مکے میں ہی، مگر اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے تجارت شروع کر دیں۔ اگر آئندہ ہم بعض سفر محض تجارت کی خاطر کریں تو اس سے ہماری گری ہوئی حالت بہت کچھ سدھر جائے گی اور ہماری پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس ضمن میں آپ نے لوگوں کو سمجھایا اور بتایا کہ آپ نے یہ تجویز پیش کی کہ قوم کا روپیہ لے کر ہر سال 2 سفر کیے جائیں، ایک سفر سردی کے موسم میں کیا جائے جو یمن کی طرف ہو، اور ایک سفر گرمی کے موسم میں کیا جائے جو شام کی طرف ہو۔ شام بوجہ سرد مقام ہونے کے گرمی کے سفر کے لیے موزوں تھا، اور یمن بوجہ گرم مقام ہونے کے سردی کے سفر کے لیے موزوں تھا۔ آپ نے تجویز کیا کہ ہر سال اہل مکہ کے نمائندہ قافلے یہ 2 سفر محض تجارت کی غرض سے کیا کریں، اور تجارت بھی قوم کے لیے کریں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم بن عبد مناف نے دنیا میں یا کم سے کم عرب میں سب سے پہلے کمپنی سسٹم جاری کیا ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس میں مقصد یہ تھا کہ یہ سفر کسی فرد کا نہ ہو بلکہ قومی طور پر تمام قبیلے کا مشترکہ سرمایہ لے کر سفر کیا جائے۔ اس کی ابتدا کم سے کم عرب میں ہاشم بن عبد مناف سے ہی ہوئی ہے۔ تو لوگوں نے اس تجویز کو منظور کیا اور اس طرح پہ قافلے جانے لگے، اور پھر جب بھی وہ قافلہ واپس آتا اور جو بھی ان کے پاس پیسہ ہوتا تو اس کا طریق ان کا یہ تھا۔ بڑی تفصیل سے حضور اس مضمون کو بیان فرمایا ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے صرف درمیان میں سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان کا یہ طریق تھا کہ جب قافلہ واپس آتا تو ہر آدمی جس کا اس تجارت میں حصہ ہوتا تھا وہ اپنا آدھا حصہ غرباء کے لیے نکال دیتا تھا۔ مثلاً ایک شخص کو 200 روپے نفع حاصل ہوا تو 100 روپیہ وہ خود رکھ لیتا تھا اور 100 روپیہ قومی فنڈ میں دے دیتا تھا۔ اس طرح غرباء کے گزارے کے لیے ایک کافی رقم نکل آتی تھی۔ تو ان سفروں کے نتیجے میں ان کی حالت اچھی ہو گئی، اور وہ موت جو محض فاقوں کی وجہ سے ان پر آ رہی تھی اس سے انہوں نے نجات حاصل کر لی۔ تو یہ وہ بات ہے جو الافہم رحلۃ الشتاء والصیف کا مضمون جو ہے وہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سارے مضمون کو نہایت ہی پرشوکت الفاظ میں، پراثر الفاظ میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اور اس کا تجزیہ کیا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر ہم عربوں کی ایک نسل کی عمر 30 سال فرض کر لیں تو یہ تحریک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کوئی 225 سال پہلے شروع ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے درمیان کوئی 2200 سال کا فرق ہے۔ اس میں سے یہ 225 سال نکال دیں تو باقی 2000 سال رہ گئے۔ یہ 2000 سال کا زمانہ ایسا تھا جس میں قوم اپنا فرض بھولی رہی، اور حضور پھر تفصیل سے بتاتے ہیں کہ یہ جو ایک انقلاب آیا اور یہ اللہ تعالیٰ کی تحریک تھی جو قصیب انقلاب کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی، اور پھر حضرت ہاشم بن عبد مناف کے دل میں اللہ تعالیٰ نے تحریک پیدا کی، اور اس طرح سے ایسے سامان ہوا کہ وہاں پہ قریش جو ہیں وہ قائم رہے، مکے میں موجود رہے، اور ان کے روزی روٹی کا بھی ایک سامان چل نکلا۔ وہ ہے بات جس کی طرف الاف قریش یعنی الافہم رحلۃ الشتاء والصیف کی طرف اشارہ ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ 2000 سال تک ایک قوم ادھر ادھر بھٹکتی پھرتی ہے، وہ ابراہیم علیہ اور اسماعیل کی تمام پیشگوئیوں کو فراموش کر دیتی ہے، مگر جب زمانہ محمدی قریب آتا ہے تو یکدم اس قوم میں ایک حرکت پیدا ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے ہم سے یہ کیا بیوقوفی ہوئی کہ ہم ادھر ادھر پھرتے رہے، ہمارے دادا نے تو ہم سے کہا تھا کہ مکے میں رہو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ تو اس طرح انہوں نے ایک غیر معمولی قربانی دی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیر تھی جو ظاہر ہوئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی انگلی نے انہیں اشارہ کیا اور وہ مکے میں جمع ہو گئے۔ اور پھر یہ جو یمن کا اور شام کی طرف کے جو سفر ہیں، سردی اور گرمی کے جو سفر ہیں، اس کے نتیجے میں ان کا یہود اور نصارہ سے بھی ایک رابطہ ہوا، اور بہت ساری پیشگوئیاں جو تھیں جو آنے والے موعود کے متعلق تھیں اس کے متعلق بھی انہیں یہود اور نصارہ سے پتہ چلا، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک شان تھی۔ اور پھر ان لوگوں کے ساتھ آئندہ
امت محمدیہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واسطہ بھی پڑھنا تھا۔ تو یہ بہت گہری حکمتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نظام فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ غرض شتاء و صیف کے ان سفروں میں ایک بہت بڑی غرض اللہ تعالیٰ نے یہ مخفی رکھی ہوئی تھی کہ مکے کے لوگ یہود و نصارہ سے بار بار ملیں اور آنے والے نبی کے متعلق ان سے پیشگوئیاں سنتے رہیں، تاکہ جب اس نبی کا ظہور ہو اس پر ایمان لانا ان کے لیے آسان ہو۔ چنانچہ مدینہ کے لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی توفیق محض یہود سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہی ملی۔ آپ فرماتے ہیں پس مکہ والوں کے یمن اور شام کے سفر در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے بطور ارہاس تھے، اور اس ذریعے سے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تیار کیے جا رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل کے مان بعد خدا تعالیٰ نے سورہ ایلاف کو رکھا۔ اس کے بعد حضور نے لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف کی آیت کے متعلق بھی تفصیل سے اس کے معنی پر روشنی ڈالی ہے۔ بہت ہی پرحکمت اور پرمعرفت کلام ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہماری جماعت کو ہی دیکھ لو، جب وقف کی تحریک کی جاتی ہے تو ان میں سے کتنے نکلتے ہیں؟ دعویٰ یہ ہے کہ وآخرین منہم لما یلاقوا بہم والی جماعت ہم ہی ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کی جماعت ہیں، مگر ان میں سے کتنے دین کے لیے اپنی زندگی وقف کرتے ہیں؟ دوسروں کے کام کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ معمولی بات ہے اور چیز ہے، اور حقیقت کو مد نظر رکھنا اور بات ہے۔ کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ مکے والوں نے جو کچھ کیا وہ ایک معمولی بات ہے، مگر سوال یہ ہے کہ آج بھی اس مثال پر کتنے لوگ عمل کر سکتے ہیں، یا کتنے لوگ عمل کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ اسی ضمن میں پھر حضور آگے جا کے یعنی اس صورت کے جو مضامین ہیں ان سے جو سبق ہمارے لیے اس زمانے میں حاصل ہوتے ہیں ان کا بھی حضور نے ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا کی تاریخوں میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ صدیوں تک ایک قوم کے افراد اپنے لیے تمام ترقی کے راستوں کو روک کر اس گھر کو آباد رکھنے کے لیے جسے وہ خدا کا گھر سمجھتے ہیں کمائیں آپ اور کھلائیں دوسروں کو۔ انفرادی مثالیں تو مل جاتی ہیں، مگر قومی طور پر متواتر ایک لمبے عرصے تک اس قسم کی حیرت انگیز قربانی کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور جب تک اس قسم کی مثال پیش نہیں کی جائے گی اس وقت تک دنیا کی الجھنوں کا حل بھی پیدا نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں پس لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف والی آیات یہی سبق دینے کے لیے نازل ہوئی ہیں کہ خدا اب بھی اصحاب الفیل کا واقعہ دکھانے کے لیے تیار ہے، مگر تم بھی تو قریش والا نمونہ دکھاؤ۔ اصحاب الفیل والا نشان کن لوگوں کے لیے ظاہر کیا گیا تھا؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے 250 سال تک وہ قربانی کی جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ انہوں نے اپنی جانیں دے دی مگر مکہ نہ چھوڑا۔ وہ بھوک سے نڈال ہو کر جب موت کے قریب پہنچ جاتے تو اپنا خیمہ اٹھاتے اور مکے سے باہر چلے جاتے۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم بھی یہ قربانی کرو تو خدا تمہارے لیے بھی اصحاب الفیل والا نشان دکھا دے گا۔ بلکہ وہ تو غیر مومن تھے، ان کے لیے دیر کے بعد نشان ظاہر ہوا۔ تم مومن ہو، تمہارے لیے یہ نشان جلد ظاہر ہو جائے گا، مگر پہلے قربانی کی مثال تو ہونی چاہیے۔ پھر تمہارا بھی حق ہوگا کہ تم خدا سے کہو کہ ہم نے اپنی قربانی تو پیش کر دی ہے، اب تو بھی ہماری تائید میں اپنا نشان دکھا۔ لیکن اپنا فرض ادا نہ کرنا اور خدا تعالیٰ سے کہنا کہ وہ وعدہ پورا کرے، یہ کوئی دیانتداری نہیں۔ خدا تعالیٰ اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے اور یقیناً وہ سب سے زیادہ سچا ہے، مگر وہ تبھی نشان دکھاتا ہے جب اس کے مقابلے میں بندہ بھی قربانی پیش کرتا ہے۔ جب تک یہ احساس قائم نہ ہو جائے اور پھر اس احساس کو دوسروں کے اندر قائم نہ کیا جائے، اس وقت تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی من میں حضور نے پھر تفصیل سے اس صورت کے مضامین پر روشنی ڈالی ہے اور فرماتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، یہاں پہ یہ رب البیت نہیں کہا، بلکہ فرماتا ہے کہ یہاں پس کا لفظ فرماتے ہیں کہ یہاں پس کا لفظ بتاتا ہے کہ پہلا انعام، پہلا اکرام اور پہلا احترام اسی غرض سے تھا کہ وہ رب البیت کے ساتھ تعلق رکھیں۔ بس اگر فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ کو لإیلافٍ کے ساتھ لگایا جائے، جیسا کہ بہت سے نحوی یہی سمجھتے ہیں، تو اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک اس لیے کیا جاتا ہے کہ تم خدا کے گھر کو آباد رکھو اور اس کا ذکر کیا کرو۔ اس طرح ان پر واضح کیا گیا ہے کہ تم اپنے متعلق یہ خیال نہ کرنے نا کہ یہ سلوک تمہاری کسی نیکی یا تمہاری کسی خوبی کی وجہ سے ہے۔
اس ضمن میں حضور نے پھر بڑی تفصیل سے اس مضمون پر بھی روشنی ڈالی ہے اور فرمایا ہے کہ عبادت جو ہے وہ بہت غیر معمولی بات ہے، عبادت کو قائم کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان آیات میں زمانہ محمدی کے لوگوں سے کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تم کو چاہیے کہ تم عبادتوں میں اپنا وقت لگاؤ اور ذکر الہی کی عادت ڈالو، یہی کام احمدیوں کا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ احمدیوں نے اب تک اس مقام کو نہیں پایا۔ کتنے احمدی ہیں جو اس معیار پر پورے اترتے ہیں؟ بے شک دوسروں سے زیادہ چندہ دینے والے احمدی موجود ہیں، مگر چندے سے تو دین نہیں پھیلتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، دین کی ترقی تو نفس کی صفائی اور عبادت کی کثرت سے ہوتی ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ ذکر الہی اور عبادت کی طرف بہت ہی کم توجہ ہے۔ فرض نمازیں بے شک وہ دوسروں سے زیادہ ادا کرتے ہیں، مگر ذکر الہی کرنا، مساجد میں بیٹھنا، راتوں کو اٹھ کر تہجد ادا کرنا، اعتکاف کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا قرآن کریم میں ذکر آتا ہے اور جو نفس کی اصلاح کے ساتھ نہایت گہرا تعلق رکھتی ہیں، مگر ہماری جماعت کی توجہ ان کی طرف بہت کم ہے۔ آپ فرماتے ہیں نمازوں کے متعلق بھی میں دیکھتا ہوں کہ اس امر کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جاتی کہ نمازیں آہستگی کے ساتھ پڑھیں۔ لوگ سنتیں جلدی جلدی ختم کر کے مسجد سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب فرض نماز ختم ہوتی ہے اور سنتیں پڑھنے کا وقت آتا ہے تو جھٹاپٹ ایک دوڑ شروع ہو جاتی ہے جو نہایت نامناسب اور اسلامی تعلیم کے خلاف حرکت ہے۔ ہماری جماعت کے دوستوں کا فرض ہے کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر نمازیں پڑھا کریں اور اپنے اوقات کا ایک بڑا حصہ ذکر الہی اور دعاؤں میں صرف کیا کریں، اور دوسرے مسلمانوں سے بھی انہیں یہی کہنا چاہیے کہ وہ عبادت اور ذکر الہی پر زور دیں، کیونکہ اسلام کی اصل ترقی ذکر الہی اور عبادت پر زور دینے سے ہی ہوگی۔ اس لمبی تفسیر ہے، بہت ہی پرحکمت نصائح اور حقائق و معارف قرآنی سے معمور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر قرآنی سے پورے طور پر مستفیض ہوں، ان کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں اور ان میں جو ہدایات اور نصائح ہمارے لیے ہیں ان سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔